نومی بھائی سوال ہے کہ حسد کیا ہے اور لوگ کیوں حسد کرتے ہیں؟ حسد دل میں کسی کے لیے جلن یا اس کی بھلائی کو پسند نہ کرنے کی کیفیت ہے۔ یعنی آپ یہ چاہیں کہ کسی کے پاس کوئی خوبی یا کوئی نعمت ہے تو وہ اس سے چھن جائے۔ حسد نارملی طور پر احساس کمتری اور ذہنی گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے یا کوئی آپ سے بہتر ہے تو آپ اس سے حسد کرتے ہیں، یا دوسری صورت میں لوگ اس ڈر سے بھی حسد کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے بہتر ہو نہ جائے یا کوئی آپ سے بیٹر اچیو نہ کر لے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ رات کو صحیح سوئے اور صبح اٹھے تو آپ کو کسی سے حسد ہو گیا۔ حسد شروع میں آپ کو کسی کی شخصیت میں کوئی ایسی کوالٹی یا کسی کے پاس کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو جیلسی ہو، آپ اس سے جلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھ کر حسد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور حسد میں نفرت کی حد تک پہنچنا یہ حسد کی بدترین صورت ہے۔ نارملی اگر کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، آپ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب حسد میں آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل توجہ، آپ کی ٹوٹل انرجی اس ایک شخص پہ مرکوز ہوتی ہے اور آپ اپنا سارا کچھ اس کے لیے برباد کر لیتے ہیں۔ حسد کا نقصان کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو یا جو حسد کرتا ہے اس کو؟ حسد کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے والا خود کو اس میں غرق کر لیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اس آگ کی طرح ہے جو آپ کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا حقیقتاً جس سے حسد کرتا ہے اس کا قیدی بن جاتا ہے۔ مثلاً سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو آپ اس کی آئی ڈی کو اپنی آئی ڈی سے یا کوئی فیک آئی ڈی بنا کے بار بار چیک کرتے ہیں کہ اس نے کوئی سٹیٹس لگایا یا نہیں لگایا۔ جس سے آپ حسد کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے یا اپنے ٹائم سے سٹیٹس لگا سکتا ہے، لیکن آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور جب اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس پہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ کر جائیں۔ اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنی ساری انرجی کو اس پہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ حسد کرنے والا در حقیقت بزدل ہوتا ہے، اور بزدلی بے غیرتی سے آتی ہے، کیونکہ اگر آپ میں جرأت اور غیرت ہو تو آپ مقابلہ کرتے ہیں، حسد نہیں کرتے۔ کیا بہن بھائیوں سے بھی حسد ہو سکتا ہے؟ بالکل، حسد بہن بھائیوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ وہ حسد ہی تو تھا، ابھی تو انہوں نے کچھ اچیو بھی نہیں کیا تھا، ابھی صرف خواب میں بشارت ملی تھی اور بھائیوں نے سن کر ان کو قتل تک کا منصوبہ بنایا اور قتل کر ہی دیا اپنی طرف سے تو، لیکن مالک کائنات نے ان کو بچایا اور ان کے مقدر میں جو لکھا ہوا تھا ان کو مل کر رہا۔ اور بہن بھائیوں کا حسد تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے اپنے علاقے میں کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ایک چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے محنت کر کے اپنے رتبہ اور مقام ایک معاشرے میں بنایا ہوا تھا، جو اسے برداشت نہ ہوا اور دوسروں کی انگلوں پہ لگ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور بہنوں کا جو حسد ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے۔ کچھ بہنیں اس لیے اپنی بہنوں کے گھر برباد کر دیتی ہیں، انہیں اجاڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ ڈیورس تک بھی پہنچ جاتی ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے کہ ان کی بہنیں ان سے زیادہ خوش ہیں اور ان کے مقدر اور ان کے گھر کے نظام اللہ نے ان کو ان سے بہتر دیے ہوتے ہیں۔ اس کی کئی زندہ مثالیں ہیں، لیکن وہ ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا۔ حسد سے بچنے کا کوئی رستہ ہے؟ حسد کرنے والے کے لیے بھی اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے پاس تو ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے حاسدین سے۔ ہاں، البتہ جو حسد کرتا ہے اس کے لیے ایک اللہ کے بندے نے کیا خوب فرمایا کہ آپ جس سے حسد کریں، جب بھی اس کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو اس کے لیے بھلائی کی دعا کریں، لازماً کریں اور لگاتار کرتے رہیں۔ اس سے اس کا بھلا ہو نہ ہو آپ کا بھلا ضرور ہوگا۔ آپ اس قید میں جس میں آپ جکڑے ہوئے ہیں اس سے آزاد ہو جائیں گے۔